السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام کا آغاز واصف علی واصف صاحب کے ایک جملے سے کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ علم سیکھنے کے مقابلے میں تھوڑے ادب کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم نے اپنے وینس اسٹوڈیو میں کچھ معزز مہمانان گرامی کو مدعو کیا ہے جن کا تعلق ادب سے ہے اور علمی شخصیات ہیں۔ تو میں تعارف کروانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سعید احمد صدیقی صاحب۔ آپ غزل گو شاعر ہیں، اس کے علاوہ مصنف ہیں آپ۔ تقریباً 45 سے زائد کتابیں آپ کی اسپیشلی اکنامکس کے حوالے سے منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ پہلی بار پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نظمیہ انداز میں قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تدریس کے شعبے سے آپ تقریباً پچھلے 45 سالوں سے وابستہ ہیں۔ تو ہم اپنے معزز مہمان جناب سعید احمد صدیقی صاحب کو تہہ دل سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں سر آپ کا؟ بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور مہمان موجود ہیں جناب سحر حسن صاحبہ۔ آپ شاعرہ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ایم اے صحافت آپ نے کیا ہوا ہے۔ ریڈیو پاکستان سے صداکار کے طور پہ آپ اپنی خدمات انجام دیتی رہی ہیں۔ شاعری کے حوالے سے آپ کی پہلی کتاب خوابوں کی تتلیاں 2016 میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بڑے جرائد و رسائل میں اپنی تحاریر شائع کروا چکی ہیں۔ سیپ اور روزنامہ ایکسپریس جیسے جرائد میں آپ کی تحاریر زینت بنتی رہی ہیں۔ تو ہم اپنی معزز مہمان جناب سحر حسن صاحبہ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کا بے حد شکریہ کہ آج ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج ادب کے حوالے سے ہم ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو سعید احمد صدیقی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ اپنے ابتدائی دور کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے کہ آپ نے پہلی مرتبہ قلم کب اٹھایا اور لکھنے کی جانب آپ کا رجحان کس طرح سے ہوا؟ سوال آپ کا دریا ہے، اس کو کوزے میں بند کرنا ہے آپ نے۔ کوزے میں بند کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں آپ۔ بار کے کوشش کرتا ہوں کہ 1954 میں نے میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد میں کسی جاب کی تلاش میں تھا، لیکن ہندوستان کا ماحول ایسا تھا کہ جہاں مسلمانوں کو جاب تو کیا، ان کو دروازے پہ داخل بھی نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ لہذا میرا ایک دوست تھا، وہ پاکستان آ چکا تھا، اس کے والدین نے پاکستان بھیج دیا تھا اس کو، اور اس سے بڑی گہری دوستی تھی۔ ہم ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور یہ وہ دوستی تھی کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا کہ کسی کو دوست کہنے سے پہلے یہ سوچ لے کوئی، کسی کو دوست کہنے سے یہ پہلے سوچ لے کوئی کہ اس ایک لفظ کو پھر عمر بھر کہنا ہی پڑتا ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ وہ دور تھا کہ آنے کے بعد میرا دل وہاں نہیں لگتا تھا، وہ بھی یہاں سے لکھتا رہتا تھا پاکستان سے کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ پھر والدین بھیجنا نہیں چاہتے تھے، چونکہ ان کا خیال تھا کہ مجھے کاروبار میں دلچسپی لینا چاہیے۔ میرے اپنے پوری فیملی میں ہی ایک پہلا شخص ہوں کہ جس نے میٹرک کے بعد اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارا جو فیملی کاروبار تھا وہ تھا شیشے کی چوڑیاں بنانا۔ اچھا۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ میرا اس کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ والدین کا، میرے والد صاحب کا خیال یہ تھا کہ مجھے یہ کام سنبھال لینا چاہیے ان کے بعد۔ میرا دل نہیں لگتا تھا، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ ایک رات، والدین نہیں بھیجنا چاہتے تھے مجھے، پاسپورٹ بنوا دیا تھا انہوں نے لیکن بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لہذا میں نے ایک رات زندگی میں پہلی چوری کی۔ اچھا، چوری کی؟ ہاں، تھوڑا سا زیور ماں کا نکالا، آگرے میں جا کے اسے بیچا، اور جو پیسے آئے اس سے میں نے قصد کیا پاکستان آنے کا۔ اس وقت میرے پاس 30 روپے جیب میں تھے، اور ایک ٹین کا بکسہ تھا جس میں کچھ لباس تھا، اور میٹرک کی سرٹیفکیٹ تھی۔ میں وہاں سے چلا تو پہلے آگرے آیا۔ آگرے سے میرا خیال ہوا کہ میں بامبے چلا جاؤں، چونکہ گانے کا بہت زیادہ شوق تھا، آواز بھی اچھی تھی، رفیع بننے کا شوق تھا۔ بامبے گیا، ایک رات وہاں رکا۔ رکنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہاں تو کوئی کسی کو گھاس ڈالنے کا رواداری نہیں۔ دوسرے صبح میں پھر واپس آگرے آیا، اور وہاں سے پھر ایک وہ چھوٹے لائن کہلاتی تھی، نیرو گیج کی۔ اچھا۔ جو آگرے سے چلتی تھی یہاں حیدرآباد سندھ کے لیے، تو میں کھوکرا پار پہ اترا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا، یہاں میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ دیگیں رکھی ہوئی تھی جو سندھ کے لوگوں نے وہاں سے جو ہندوستان سے آتے تھے ان کو کھلانے کے لیے۔ اچھا۔
یہ عالم تھا ان کے ویلکم کرنے کا. باہر کے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آیا اور اس نے جانماز بچھائی, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا 12 سال کا. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کے اس خاندان کے 11 افراد تھے جو سکھوں نے کاٹ دیے راستے میں, اور وہ اکیلا بچا تھا. اس نے دعا مانگتے وقت ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میں اپنا مستقبل بچا لایا. سندھ کا یہ عالم تھا مہمان نوازی کا. پتہ نہیں کہاں سے ہوا چلی ہے کہ نفرتیں پیدا ہو گئی. اینی وے, بالکل. میں آ کے رکا سٹی اسٹیشن پر. وہاں سے میرا دوست جو تھا وہ پاکستان چوک میں رہتا تھا. اس کے جانے کے لیے میں نے گھوڑا گاڑی کی, بکسا اس میں رکھا. وہ گھوڑا گاڑی والا مجھے رات بھر گھماتا رہا. صبح جب ہونے لگی تو گارڈن کے کونے پر ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا. اس نے گھوڑا گاڑی روکی اور اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مجھے پاکستان چوک جانا ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ سٹی اسٹیشن سے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ یہیں اتر جائیں ورنہ رات بھر یہ لوٹ لے گا آپ کو. اچھا. میں نے اپنا بکسا اتارا, وہاں کونے پہ رکھا, اور پھر صبح ہو کر جو پیسے میرے پاس بچے تھے 7 روپے تقریباً بچے تھے, وہ لے کے میں رکشہ کیا میں نے اور دوست کے پاس پہنچا. وہ مجھے لے کر اپنے ایک دوست کے پاس, رشتہ دار تھے بلکہ, تو اس زمانے میں یہ نئی نمائش جو تھی, پرانی نمائش جو تھی, پرانی سبزی منڈی, اس کے پاس ایسٹرن اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا سنیما. وہاں اس نے مجھے ایک جھگی میں ٹھہرایا. دوسرے دن اسی جھگی مجھے بنوا دی. میں نے اس میں رہنا شروع کیا. اس کے بعد پھر مجھے گولی مار لے گیا. سگریٹ بہت زیادہ پیتا تھا میں. اچھا. اور اس نے میرا تمام خرچہ برداشت کیا. گولی مار میں رہنے لگا. بڑی لمبی داستان ہے, یہ مختصر کر رہا ہوں. تو وہاں رہنے لگا میں. ایک کھولی میں نے کرائے پر لے لی. اس کا کرایہ تھا 7 روپے مہینہ. اچھا. اور اس کے بعد میرا ایک دوست بنا جو تندور کا مالک تھا, عثمانی اس کا نام تھا. تو میں اس کے پاس بیٹھنے لگا. مجھے کوئی جاب نہیں ملتی تھی, تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے کوئی جاب نہیں ملتی, مجھے تم اپنے پاس رکھ لو. تو اس نے کہا میرا ایک چھوٹا سا ڈھابا ہے, اس پہ میں آپ کو کیا نوکری رکھوں گا. صحیح. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تو کام تو میں کر سکتا ہوں نا, یہ تمہارے کر رہا ہے, وہ آٹے کی لوئیاں بنانا اور تندور پہ روٹیاں لگانا. تو اس نے کہا کہ یہ کریں گے آپ؟ میں نے کہا کہ ہاں. کیوں, کیا ہوا؟ جب پیٹ روٹی مانگتا ہے. اسی تھوڑا سا وقفہ پہلے ایک روز میں کھڑا ہوا تھا, تو ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا. ایک راستے میں چلتا ہوا آدمی گزرا اس کے پاس سے, تو اس نے ہاتھ بڑھایا, اس نے کچھ پیسے نکال کے اس کو دے دیے. اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو بہت آسان طریقہ ہے کمانے کا. تو میں اس طرح بڑھا. ہاتھ اگر پہلے بڑھ جاتا تو شاید میں آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا. وہ کسی نے مجھے کان میں کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے وہ ہاتھ اٹھا لیا اور روٹیاں کم سے کم 1 سال میں نے وہاں پکائی. کیا بات ہے سعید صاحب آپ کی. میں بیچ میں ایک دفعہ بھی میں نے انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو کہ مجھے اتنی آپ کی دلچسپ کہانی مجھے تو دلچسپ لگ رہی, لیکن آپ نے جس مراحل سے زندگی کے گزارتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے وہ آپ پہ گزری, آپ بہتر جانتے ہیں. ہم گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے جوڑتے رہیں گے. میں سحر حسن صاحبہ کے پاس اب جانا چاہوں گی گفتگو کے لیے. سحر صاحبہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے پہلا جو اپنا شعر لکھا, میں نے آپ کے بارے میں پڑھا تو 1988 میں آپ نے اپنا پہلا شعر کہا. تو لکھنے کی جانب رجحان آپ کو اپنے گھر کی جانب سے ملا, ماحول اسی طرح کے تھا کہ آپ کا یہ شوق پروان چڑھا؟ کچھ اس بارے میں بتائیے. گھر کا ماحول میرا کچھ اس طرح کا تھا کہ میرے امی بابا دونوں الگ الگ کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. صحیح. تو وہ ایک تضاد تھا اور وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی ان لوگوں میں. یعنی میری والدہ جو ہیں وہ بانس بریلی کی تھیں اور میرے بابا کا جو گھرانہ تھا وہ مائیگریشن کر کے آئے تھے کاٹھیا واڑ اور مارواڑ سے. اچھا. اور پھر سندھ میں بس گئے تھے. صحیح. اور بائی کاسٹ میرے بابا کاچھیلو تھے. صحیح. تو یہ جو دونوں کا تضاد تھا وہ جو تکرار کا ماحول تھا وہ میں نے اپنی ایک نظم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اچھا, وہ میں سنوں گی ضرور آپ سے. جی. تو مقصد میں سمجھتی ہوں کہ ماحول سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ایک مزاحمت میرے اندر جو پل رہی تھی
وہ پنپتی گئی اور پھر وہ باہر آنے کے لیے بہت زیادہ بیتاب ہونے لگی. تو اس طرح سے میرا سفر آغاز ہوا. تو آپ کا لکھنے کا دل چاہا, یعنی کہ دل میں جتنی باتیں آپ کی تھیں آپ نے قلم کا سہارا لیا اور اس کے بعد آپ نے رقم کرنا شروع کر دیا. جب ویسے مصنف کے پاس نا یہ بڑا کمال کا ایک ذریعہ ہوتا ہے, دوسرے لوگ شاید اپنی بات پہنچا نہیں سکتے, لیکن آپ قلم اٹھائیں اور جو آپ کے دل میں بھڑاس ہے وہ آپ نکال دیں کاغذ کے اوپر, یہ کمال ہے. سعید صاحب, آپ سے گفتگو جاری تھی تو آپ نے بتایا کہ پھر آپ نے سفر کا آغاز اس طرح سے کیا کہ ہاتھ پھیلانے کی جگہ پھر آپ نے سوچا کہ آپ کا ہاتھ اونچا ہونا چاہیے. پھر کس طرح سے؟ اس لیے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. جو نیچے ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. بالکل. بار کے 1 سال میں نے وہاں رہا, اپنے ایک دوست کے پاس رہتا تھا, وہ نبی باغ اسکول میں کلاس 10th کا اسٹوڈنٹ تھا. ایک دن اس نے مجھ سے آ کے یہ کہا کہ اچھا, یہ میں پہلے مینشن کر دوں کہ ہندوستان سے ہی میں نے IGT بامبے کیا ہوا تھا اپنے طالبی میٹرک سے پہلے. اچھا. IGT بامبے انٹر گریڈ ڈرائنگ کہلاتی ہے. صحیح. میں بنیادی طور پر ایک مصور تھا. مصور بھی؟ جی. سر آپ نے کوئی چیز رہنے دی ہے, شاعری بھی آپ کرتے ہیں, تدریس کے شعبے سے بھی آپ وابستہ ہیں, آپ نے طرح طرح کے کام کیے ہیں. میں نے اس نے کہا کہ آپ صبح کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے مل لیں, میں ایک ڈرائنگ ٹیچر کی جگہ خالی ہے. یہ نقطۂ آغاز تھا میری تدریس کا. نبی باغ اسکول میں میں انٹرویو دینے گیا تو ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے بڑے مقطع چقطع قسم کے. اچھا, نمازی. یہ اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے, مقطع چقطع. اس کا مطلب کیا ہے صحیح صاحب؟ مطلب ہوتا ہے کہ ویل ڈریسڈ. اچھا, تو کیا بات ہے. وہ انہوں نے مجھے بٹھایا, کہنے لگے اچھا آپ آئے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں جاب کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے, جاب تو ہمارے یہاں ہے لیکن آپ کو کلاس میں نہیں بھیج سکتے ہم. تو میں نے کہا پھر میرا کیا کام ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میں رات کو خواب دیکھتا ہوں. وہ اللہ والے قسم کے لوگ تھے, درویش ٹائپ لوگ. ہاں, میں رات کو خواب دیکھتا ہوں, اس خواب کی تصویر آپ کو صبح بنانا ہے, روز کا آپ کا یہ کام ہوگا. اب مجھے تو بڑی پریشانی ہوئی چونکہ میں کبھی سے کیا نہیں تھا. اینی تو میں نے, ہاں چونکہ مجھے جاب کی تلاش تھی, میں نے کہا دیکھا جائے گا, میں نے کر دوں گا. صبح میں جب ان کے پاس گیا تو بٹھایا انہوں نے کہا آج رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی, یہ میرا خواب ہے, آپ اس کو پینٹ کیجئے. اب میں آیا باہر, میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ میں کیا کروں, کیا اس خواب کو کیسے. تو میں نے کیا بنایا مجھے اب بھی یاد نہیں ہے, بنا کے ان کے سامنے لے گیا. انہوں نے دیکھتے ہی اچھل پڑے, کہنے لگے واہ کیا بنایا ہے. اچھا. نہ ان کی سمجھ میں آیا تھا نہ میری سمجھ میں کچھ آیا تھا. یعنی ان کا یہ شدت تھی خواب کی, وہ روز خواب دیکھتے تھے, میں روز خواب بناتا. پینٹ کرتے تھے. ایک دن میٹرک میں جو اکنامکس پڑھاتے تھے انیق صاحب, وہ طویل عرصے کے لیے بیمار ہو گئے. انہوں نے مجھے بلایا, ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ میاں کچھ پڑھا بھی لیتے ہو؟ تو میں نے کہا کوشش کروں گا. انہوں نے کہا 9th کلاس میں چلے جائیں اکنامکس پڑھائیے. وہ اکنامکس پڑھانے کے لیے جب گیا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ کیا پڑھا رہے تھے, تو انہوں نے کہا لا آف ڈیمانڈ پڑھا رہے تھے. وہ میرا اچھا خاصا پریپریشن تھا اس کا, وہیں سے ہندوستان سے. تو میں نے وہ شروع کیا. جب میں کلاس ختم کرنے والا تھا تو لڑکے بھاگ کے کلب ہیڈ ماسٹر کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ اب ہم ان سے ہی پڑھیں گے. تو تدریس کا سلسلہ پھر آپ کا وہاں سے شروع ہوا. ٹھیک ہے ساحر صاحبہ, آپ مجھے بتائیے گا کہ صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے. تو کہا جاتا ہے قلم میں تو بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ آج کی جو صحافت ہے وہ انصاف کر رہی ہے اس وقت کے تقاضوں سے؟ جب میں نے صحافت کا آغاز کیا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ماسٹرز کر رہی تھی ماس کمیونیکیشن میں, اور ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا تھا, اور میں نے جوائن کر لیا تھا روزنامہ کائنات ایز اے اسٹاف رپورٹر. اس وقت وہاں میرے ایڈیٹر محترم انور سنرائے, جو میرے استاد بھی میں سمجھتی ہوں ان کو, وہ تھے. تو بہت اچھا تجربہ رہا. پھر اس کے فوراً ہی بعد, کچھ عرصے بعد بلکہ کہہ لیجئے, میں روزنامہ ایکسپریس سے وابستہ رہی, میگزین سیکشن سے. تو وہاں پر میں خواتین کے ایشوز, نوجوانوں کے ایشوز اور سیوک ایشوز پر
کام کرنے کا خاصا موقع ملا. فیچر رائٹنگ بھی کرتی تھی, انٹرویوز بھی کرتی تھی. وہاں پر میرے استاد احفاظ الرحمان صاحب کی سرپرستی میں, ان کی گائیڈ لائن میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور بہت نکھار آیا میری چیزوں میں, میرے لکھنے میں, میرے قلم میں. تو یہ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ جب ابھی چینل کا آغاز نہیں ہوا تھا یا اتنی بھرمار نہیں تھی چینلز کی. یہ وہ دور ہے جب پرنٹ میڈیا میں جو کچھ ہم لکھتے تھے تو اس کی طاقت کا جو اندازہ تھا وہ ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہوتا تھا, سامنے آ رہا ہوتا تھا. آج جو ہے وہ میڈیا ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو حدود ہیں وہ نہیں رہی ہیں اور جو اصول و ضوابط ہیں وہ کسی حد تک کم ہو گئے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ہاں ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ یہاں تو سب چلتا ہے. اس وقت یہ نہیں تھا کہ سب چلتا ہے, کیا جانا چاہیے اور کیا نہیں جانا چاہیے یہ سب ہمارے جو ایڈیٹرز تھے وہ اس کا فیصلہ کرتے تھے. بالکل ساحر صاحبہ, ہم پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی بات کریں گے, بس ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.